افغانستان کے ہاتھ برطانیہ کا ایک بہت بڑا راز ہاتھ لگ گیا ہے اور اس کا بھرپور فائدہ ایران اٹھانا چاہتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایرانی حکام نے کابل حکام سے رابطے بڑھا دیے ہیں۔ اور یہ ٹیلی گراف کی خبر کیا ہے جس نے افغانستان سے یورپ تک ہلچل مچا رکھی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 5 اگست 2025، میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو خبر کی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان کے اندر غیر ملکی افواج یہاں پر موجود تھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایجنٹ اور جاسوسوں کی تھی، جو اب افغانستان میں رہا کرتے تھے، افغانستان ہی کے شہری تھے، مگر وہ ایک جاسوسی اور ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے نیٹو کے لیے۔ اس میں یہ طے پایا تھا کہ جب غیر ملکی افواج چلی جائیں گی تو امریکہ، جرمنی اور برطانیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن افغان شہریوں نے ہمارے لیے جاسوسی کی ہے، ہمیں معلومات دیتے رہے ہیں، ہم انہیں اپنے ملک میں بلا لیں گے اور ان کو سیٹل کریں گے، انہیں بھی بلائیں گے اور ان کی فیملیز کو بھی بلائیں گے۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور جرمنی کسی حد تک اس پروگرام سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن برطانیہ بدستور اس پروگرام کے پر قائم رہا۔ پہلے مرحلے میں 1,19,000 کے قریب برطانیہ کو اس پروگرام کے تحت اپلیکیشن موصول ہوتی ہیں، اور جس میں یہ افغان شہری ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانوی فوج کے لیے، نیٹو فوج کے لیے، جب وہ افغانستان کے اندر تھے، ہم نے ان کے لیے جاسوسی کی ہے، ہم نے ان کے لیے ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے، تو لہٰذا افغانستان کے اندر ہماری اب جان کو خطرہ ہے اور ہمیں برطانیہ بلایا جائے۔ لیکن بعد میں پھر یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ جو 1,19,000 جو ڈیٹا موصول ہوا ہے، اس میں ایک ایسی بہت بڑی تعداد بھی ہے جنہوں نے جعلی نام دیا، یعنی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جاسوسی کا نیٹو فوج کے لیے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ اپلائی کیا۔ اب اس معاملے کی مزید چھان بین کے لیے برطانیہ کا ایک فوجی اہلکار جو ہے وہ افغانستان میں اپنے ایک سہولت کار افغان جو کہ ایک شہری ہوتا ہے اس سے تصدیق کرنا چاہتا ہے، اپنے ایک ایجنٹ سے، کہ بھئی یہ تم تصدیق کرو کیونکہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہیں ہم نے سپروائزر بنایا ہوا تھا، تو ذرا تصدیق تو کرو کہ یہ جو نام آئے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے واقع ہمارے لیے کام کیا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ جعلی نام ڈلوائے کے ہیں۔ اب جب برطانوی فوج کے اس اہلکار کی جانب سے افغان شہری ایک رابطہ کار کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا، ای میل کیا گیا، تو اس نے وہ لسٹ بھی اس کو ساتھ پرووائڈ کی۔ ظاہر ہے وہ لسٹ دیکھتا تو ہی بتا سکتا تھا کہ اس کے اندر کون ہے کون نہیں۔ اب وہاں یہیں پر ایک جو ہے نا وہ ٹوسٹ ہو گیا، یہیں پر ایک دلچسپ نقطہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ وہ کیا آ گیا کہ جب برطانوی فوج کے ایک اہلکار نے اپنے رابطہ کار افغان شہری کو جب وہ لسٹ دی، اور وہ لسٹ وہیں سے لیک ہو گئی تو خدشہ یہ پڑ گیا کہ ان میں بھئی جو 25,000 جو افراد تھے، یہ وہ بھی تھے جنہوں نے واقعی صحیح معنوں میں برطانوی فوج کے لیے کام کیا ہوا تھا۔ اب برطانیہ کو اس جان کا واقعی خطرہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے ہمارے لیے کام کیا تھا، ان میں 25,000 تو وہ کنفرم لوگ تو تھے نا کہ جنہوں نے برطانیہ کے لیے کام کیا تھا۔ اب ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو جس حد تک جلدی کے ساتھ برطانوی اہلکار ان کو سیٹل کر سکتے تھے کسی حد تک تو کیا، لیکن ان میں بہت بڑی ایسی تعداد تھی جو افغانستان کے اندر روپوش ہو گئے، کچھ پاکستان کے اندر بھاگے، کچھ ایران کے اندر بھاگے، اور ان کے اندر وہ افراد بھی تھے جنہوں نے اسپیشل جو برطانیہ کی اسپیشل سروسز اور خفیہ ایجنسی MI6 کے ان افسران کا ڈیٹا بھی اس لسٹ کے اندر موجود تھا جنہوں نے ان افراد کی تصدیق اور سفارش بھی کی تھی۔ یعنی برطانیہ کی اپنی جو خفیہ ایجنسی ہے، ان افراد کا بھی ڈیٹا اس کے اندر شامل تھا جو MI6 کے تھے، جو برطانیہ کی جو دیگر جو خفیہ ایجنسی، ان کے نام بھی، ان کے ڈیٹا کے بھی نام جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ اب یہ تو ہوگی ایک خبر۔ اب اس کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایران کو اس سارے معاملے کے اندر کیا دلچسپی ہے؟ ایران کیوں اس لسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایران اور مغربی ممالک کے جوہری مذاکرات جاری و ساری ہے۔ اکتوبر میں ایک معاہدے کی ڈیڈ لائن ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں یک طرفہ طور کے اوپر نکل گئے تھے۔ باراک اوباما کے ٹینیور کے اوپر یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے تحت یہ طے پایا تھا کہ بتدریج مغربی ممالک اور اقوام متحدہ ایران سے پابندیاں ہٹائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم امریکہ بھی یہ پابندیاں ہٹا لے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے منصب کے اوپر، اور انہوں نے اس معاہدے سے ایک طرفہ طور کے اوپر نکلنے کا اعلان کر دیا، لیکن مغربی ممالک اور اقوام متحدہ ابھی بھی اس معاملے کے تحت چل رہے ہیں۔ اب مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ اسی نقطے کے اوپر اتفاق کرے جو کہ امریکہ چاہتا ہے، یعنی بالکل زیرو ڈسمنٹل ہو جائے، اپنے جوہری توانائی کو بالکل ختم کر دے، انسانی بنیادوں کے اوپر یا اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی وہ اس ٹیکنالوجی کو نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ ہماری اس بات کے اوپر ایگری نہیں کرے گا
تو پھر ہم واپس اسی کنڈیشن کے اوپر جائیں گے، اقوام متحدہ سے رجوع کریں گے اور دوبارہ سے جو پابندیاں ہٹائی گئی تھی ایران پر کسی حد تک، ہم دوبارہ سے وہ ایران کے اوپر کروائیں گے، اور جو ہم نے بھی کچھ کسی حد تک سپیس دی تھی ایران کو، ہم بھی ایران کے اوپر دوبارہ سے وہ سپیس ختم کر دیں گے اور ایران کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ اب ایران کیا چاہتا ہے اس لسٹ سے، اس نے کرنا کیا ہے؟ ایران یہ چاہتا ہے کہ برطانیہ نے چونکہ یہ کہا ہے کہ یہ جو افراد ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر برطانوی یا نیٹو افواج کے لیے بڑا خصوصی کردار ادا کیا اور برطانیہ انہیں خاص اہمیت بھی دیتا ہے، ایران کی یہ دلچسپی ہے کہ وہ کابل حکام سے اس لیک فہرست کی پوری ڈیٹیل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ لسٹ ایرانی حکام کو دے دی جائے۔ اس ضمن میں ایران کے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو مسلسل افغان طالبان کے ساتھ آپ کو رابطے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ایران کا، ایران یہ چاہتا ہے کہ جب وہ لسٹ ان کے ہاتھ میں لگ جائے گی اور ایسے جاسوس برطانیہ کے جو کہ ایران کے اندر روپوش ہیں، جو افغانستان کے اندر روپوش ہیں، جو پاکستان کے اندر روپوش ہو گئے ہیں، تو ایران ایک ایسا آپریشن کر کے ان تمام افراد کی شناخت کر کے ان کا ڈیٹا جب آ جائے گا انہیں گرفتار کرے اور اپنے پاس رکھ لے، کس لیے؟ بارگیننگ ٹول کے طور کے اوپر، اور برطانیہ کو یہ بتا سکے کہ بھئی تم ہم پر پابندیاں لگوانے کی بات کر رہے ہو، تو یہ دیکھو یہ تمہارے ایجنٹ ہیں، جاسوس ہیں، جنہوں نے ایک وقت میں تمہارے لیے کام کیا تھا، اب یہ ہماری تحویل میں ہے، لہٰذا ٹیبل کے اوپر آؤ، بیٹھو، اور یہ جو تم ایک پوائنٹ کے اوپر بات کر رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی، اور اس لچک کو دکھانے کے لیے یا ایران کو کہنے کے لیے ایران کے پاس ایک کارڈ ہوگا، اور وہ کارڈ یہ ہے کہ تمہارے جو جاسوس ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ اس لیے ایران کا ایران جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کابل حکام کے ساتھ آپ کو رابطہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ٹیلی گراف کی خبر ہے جس نے واقعاً صحیح معنوں میں افغانستان سے یورپ تک ایک ہلچل مچا رکھی ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب